حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر ہرگز جھوٹ نہ بولنا، کیونکہ جو شخص مجھ پر جھوٹ بولے تو اس نے اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے سے کیا مراد ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا اور کہہ دیا جائے کہ نبی پاک نے یوں فرمایا، حالانکہ وہ آپ کے الفاظ یا آپ کا فرمان نہ ہو۔ یہ ہے نبی پاک پہ جانتے بوجھتے جھوٹ بولنا۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ نبی پاک کے صحیح الفاظ کیا ہیں، وہ مفہوم کو اپنے لفظوں میں بیان کر دیتے ہیں کہ نبی پاک کا فرمان اس طرح سے ہے، ان کا جان بوجھ کر نبی پاک پہ جھوٹ بولنے کی نیت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ مفہوم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اس میں اتنا مذائقہ نہیں ہے، لیکن ایک بات نبی پاک نے فرمائی ہی نہیں ہے، اس کو کہنا کہ یہ نبی پاک کا فرمان ہے، یہ ایسا ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو یہاں بھی ہم نے پڑھی کہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ تو ہمیں یہاں پہ احتیاط برتنی چاہیے۔ ہمارے یہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایسے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں کہ پیچھے خود سے باتیں لکھی ہوتی ہیں اور آخر میں لکھا ہوتا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا اللہ اس کے چہرے کو روشن رکھے جو میری بات کو آگے پہنچائے۔ یہ والا حصہ تو حدیث کا ہے، جو میری بات کو آگے پہنچائے اللہ اس کے چہرے کو روشن رکھے، یہ حدیث کا حصہ ہے، لیکن جو پیچھے باتیں لکھی ہوتی ہیں وہ ساری حدیث نہیں ہوتی، وہ خود سے گھڑی ہوئی ہوتی ہیں، خود ساختہ باتیں ہوتی ہیں اور منسوب کر دی گئی ہوتی ہیں کہ یہ نبی پاک کے فرامین ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اس بارے میں احتیاط برتنی چاہیے۔ کوئی بھی بات ایسی جو کہ نبی پاک کی طرف منسوب کی جا رہی ہو اس کو پہلے ایک بار سرچ کر لیں، پھر آپ اس کو آگے شیئر کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان جانتے بوجھتے ایسے پیغامات کو آگے بھیجتے ہوئے یہ بھول جائے کہ نبی پاک کا فرمان ہے یا نہیں۔ یہ تحقیق کیے بغیر آگے اس کو مت بھیجیں۔ جب تک ہمیں اس پہ حدیث کا حوالہ یا حدیث کا نمبر لکھا، وہاں یہ آخری حصے میں حدیث کا نمبر بھی لکھا ہوتا ہے، مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ اس کے چہرے کو روشن رکھے جس نے میری بات کو آگے پہنچایا، تو مشکوٰۃ شریف کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے، نمبر بھی دیا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے جو باتیں کہی ہوئی ہوتی ہیں وہ اکثر حدیث نہیں ہوتی ہیں۔ تو ہمیں یہ لازمی تحقیق کر لینی چاہیے جب بھی کوئی ایسی چیز آگے بھیجنے لگے، کیونکہ خود سے گھڑی ہوئی باتیں ہوتی ہیں اس میں اور لکھا ہوتا ہے کہ نبی پاک کی طرف سے ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جانتے بوجھتے مجھ پر جھوٹ بولا تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور یہ حدیث لانے کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد بھی یہی ہے، کیونکہ اس دور میں بہت سے کذاب پیدا ہو چکے ہوئے تھے جو جھوٹی روایتیں گھڑتے تھے، نبی پاک کی طرف منسوب کر دیتے تھے اور لوگوں میں وہ بات مشہور ہو جاتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر اسی وجہ سے امام بخاری اور باقی محدثین جو تھے انہوں نے کچھ اصول وضع کیے، جس میں ایک اصول یہ تھا کہ راوی کی پوری زندگی کی چھان پھٹک کرتے تھے، کیا یہ راوی جھوٹ تو نہیں بولتا، ٹھیک ہے، یہ جس سے ہم حدیث روایت لے رہے ہیں کیا یہ شخص ایسا تو نہیں ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہو اپنی، اور پھر یہ بھی اس کی تحقیق کرتے تھے اپنی زندگی میں جھوٹ بولتا ہے یا نبی پاک پہ بھی جھوٹ بول دیتا ہے۔ اس تحقیق کے بعد وہ حدیث لیتے تھے۔ آپ نے وہ ایک واقعہ سنا ہوگا نا کہ ایک محدث کو پتا چلا فلاں شخص کے پاس حدیث ہے جو اس نے صحیح سند سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ پہنچتا ہے، اس نے لی ہوئی ہے، تو وہ جب وہاں پہنچے اس نے دیکھا میلوں کا سفر طے کر کے، یعنی پیدل کے سفر، گھوڑوں پہ سواری پہ گئے، تو وہاں پہنچے دیکھا وہ اپنے گھوڑے کو بلانے کے لیے اپنا دامن پھیلائے ہوئے تھا کہ گھوڑے کو ایسے کہہ رہا ہے جیسے اس کے دامن میں چارہ ہے کہ آ جاؤ چارہ کھا لو، جیسے بچے کو کہتے ہیں اپنا خالی ہاتھ مٹھی بند کر کے کہ یہ لو چیز لے لو، بچہ آتا ہے تو مٹھی خالی ہوتی ہے، تو ایسے گھوڑے کو اپنے قریب بلانے کے لیے اس کا گھوڑا بھاگا ہوا تھا، وہ اپنا دامن پھیلا کے اس کو بلا رہا کہ آ جاؤ، یعنی جیسے وہ کچھ لے رہا ہے۔ تو محدث نے جب دیکھا تو فرمانے لگے جو شخص اپنے جانور کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے وہ کسی کے بارے میں بھی سچ نہیں کہہ سکتا، اس پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ میلوں کا سفر طے کیا حدیث لیے بنا واپس پلٹ گئے۔ تو پھر یہاں پہ جو منکرین حدیث ہیں، جو حدیث کا انکار کرنے والے ہیں، وہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اگر وہ محدث کسی اور وقت میں اس کے پاس پہنچتے تو حدیث لے لیتے، تو ہمیں کیا پتا ساری حدیثیں سچی ہیں، صحیح ہیں یا نہیں ہیں، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ اگر وہ کسی اور وقت میں بھی پہنچتے نا تب بھی حدیث تب لیتے جب تک اس کی تحقیق نہ کر لیتے، وہ اس راوی کی پوری زندگی کی چھان پھٹک کر کے پھر حدیث کو لکھا کرتے تھے۔ تو اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں جو حدیث کو جمع کیا اس میں تمام راویوں کی زندگیوں کی بھی چھان پھٹک کی ہوئی، جو سلسلہ سند ہے نا، ایک ایک راوی کے سلسلے کو کھنگال کے پھر بتایا ہوتا ہے
کہ یہ حدیث بالکل صحیح سند کے ساتھ نبی پاک تک پہنچتی ہے۔ امام مسلم نے بھی، باقی محدثین نے بھی جو صحیح ستہ ہیں ان میں صحیح حدیث کو شامل کیا گیا ہے، اور اگر کوئی ضعیف یا موضوع حدیث اس کو کہتے ہیں جو جھوٹ میں گھڑی ہوئی ہے، خود سے بنا کے لوگوں میں پھیلا دی گئی ہے، اس کو موضوع حدیث کو بھی لکھا تو اس کی وضاحت کر دی یہ حدیث موضوع ہے، تاکہ پڑھنے سننے والے کو پتہ چل جائے کہ یہ نبی پاک کا فرمان نہیں ہے، کسی شخص نے خود سے گھڑ کے نبی پاک کی طرف منسوخ کر دیا گیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان احادیث کی پہچان کرنا بہت ضروری ہے، اور ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ محدثین نے چھانٹ پھٹک کر کے پھر ان احادیث کو جمع کیا اور امت تک پہنچایا، اور یہ بہت بڑا احسان ہے ان کا ہم پر۔